السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے انسان کو بنایا، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ڈال دی ہیں جو چیزیں باقی لوگوں میں نہیں ہوتی۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں بنایا جس کے اندر صرف خامیاں ہوں گی، خوبیاں نہیں ہوں گی، اور کوئی بھی ایسا بندہ نہیں بنایا جس کے اندر صرف خوبیاں ہوں گی، خامیاں نہیں ہوں گی۔ ہر بندہ اس دنیا کے اندر کسی نہ کسی معاملے میں فیل ہے اور کسی نہ کسی معاملے میں اچھا ہے۔ کامل انسان کوئی بھی نہیں ہے اس وقت۔ آن لائن شعبے کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا آسان سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ میٹرک کے یا کسی بھی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور کوئی ایسا بندہ پکڑ لیں جو فیل ہو چکا ہوگا، اور ایک بندہ وہ پکڑیں جس نے کلاس میں فیل ہو چکا ہوگا، اور دوسرا بندہ ایسا پکڑ لیں جو سب سے زیادہ نمبر لینے والا ہوگا، تو آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو بندہ فیل ہو گیا اس کا ایک سبجیکٹ ایسا ہوگا جس میں سے وہ جو سب سے زیادہ نمبر لینے والا ہے اس سے بھی زیادہ ایک سبجیکٹ کے اندر نمبر ہوں گے۔ ہر شخص کی الگ نیچر ہے، کچھ نہ کچھ وہ پسند کرتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو آن لائن شعبے کے اندر ہر شخص آ سکتا ہے، ہر شخص کے پاس وسیع مواقع موجود ہیں، لیکن وہ کیسے آئے، وہ کس طریقے سے آئے، وہ اپنے آپ کو کس چیز میں لے کر آئے کہ وہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ آن لائن شعبہ بہت وسیع ہے، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا موجود ہے جو وہ کر کے آن لائن شعبے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ ہم ایک ایسا کورس بنا لیں جس کورس کے اندر فاریکس کے معاملے سے ہٹ کر بھی ہم آپ کو آن لائن شعبے کے اندر بتا سکیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے، کہ فاریکس کے علاوہ بھی آپ ایک کامیاب شخص بن سکتے ہیں اور آن لائن شعبے کے اندر بہت زیادہ پروفٹ کما سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا سا ٹاپک ہے، لیکن ہمارا نام ہے تنویر فاریکس چینل کا، اور فاریکس سے ہٹ کے کام کرنا یہ بات بھی ہمیں مناسب نہیں لگ رہی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا کورس بنایا جائے جس میں ہر شخص کو فاریکس صرف ایک حصہ ہے آن لائن شعبے کا، 1% سے بھی کم ہے، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں، آپ کی یہ خواہش ہے کہ ایک آن لائن شعبے میں جو باقی کام ہر بندہ کر سکتا ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، یا ہر شخص کے جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے جو وہ جس پہ وہ شیئر کر کے، جس پہ وہ عمل کر کے آن لائن شعبے میں ایک کامیاب ہو سکتا ہے، وداؤٹ انویسٹمنٹ کے بھی ہو سکتا ہے۔ اور آن لائن شعبے میں آپ کے پاس کیا کیا مواقع ہیں، کن کن چیزوں پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کے ساتھ سکیمنگ نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کی لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ایک کورس یا اس پہ ویڈیوز دی جائیں، تو آپ نے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں ہمیں بتانا ہے۔ اگر 300 کومنٹس ہمیں مل جاتے ہیں تو اسی تنویر فاریکس کے چینل کے اندر ہی ہم کچھ نہ کچھ آپ کو ویڈیوز ایسی دے دیں گے جس میں اگر آپ فاریکس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے تو آپ باقی شعبوں کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے آپ کو ایک بہت اچھا نالج دیا جائے گا۔ میں تو فاریکس سے پہلے بہت سے اور شعبوں کے اندر آن لائن رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو کچھ کامیاب لوگوں کی سٹوری سنائی جائیں گی جو لوگ اس وقت لاکھوں روپے کما رہے ہیں منتھلی کے، اور انہوں نے کیسے کام سٹارٹ کیا، کس طریقے سے کام کیا۔ اس حوالے سے اگر آپ لوگ یہ بات چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، ہم آپ سے ایک قسم کی ووٹنگ کرا رہے ہیں، آپ نے نیچے کومنٹس دینا ہے، اور اگر ہمیں 2-3 دنوں کے اندر 300 کومنٹس مل جاتا ہے تو ہم اس معاملے پہ بھی آپ کے ساتھ ایجوکیشن شیئر کریں گے۔ ویسے یہ بات بالکل بھی نہ سوچئے گا کہ ہمارے پاس فاریکس کا نالج ختم ہو چکا ہے۔ 270 نمبر ویڈیو ہے آج، تو 1000 ویڈیو تک تو ہم انشاءاللہ آپ کو بغیر کسی دن کے وقفہ کی ہوئی آپ کو فاریکس کے ٹاپک پہ ہر روز نیو
ٹیٹوریل دے سکتے ہیں. لیکن اگر کچھ لوگ ہیں جو وہ سوچ رہے ہیں یا ان کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، آن لائن شعبے میں آنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ میرے اندر کیا ہے، تو ان لوگوں کو بتانا کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ کس طریقے سے اپنا جو آپ کے اندر ایک فیسلٹی ہے، آپ کے اندر ایک خوبی ہے، اس خوبی پہ کام کر کے آپ ایک کامیاب شخص بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے ایک کومنٹس دینے ہیں. اگر 300 کومنٹس ہمیں اس بات کے حق میں مل جاتے ہیں کہ ہمیں یہ اس ٹاپک پہ بھی بولنا چاہیے، ٹیٹوریل آپ کو چاہیے، تو ہم ٹیٹوریل دیں گے. اگر 299 کومنٹس بھی ہو گئے تو شاید ہمارے لیے یہ چیز ایزی نہیں ہوگی، اور ہم یہ بات سمجھیں گے کہ آپ کو صرف فاریکس کے ٹاپک پہ ہی بولنا ہے. تو اس ویڈیو کو بے شک آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے کومنٹس کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی کومنٹس کا دیکھیں گے. اگر زیادہ لوگوں کی یہ خواہش ہوگی کہ فاریکس کی دنیا سے نکل کر ایک کورس بنایا جائے جس میں آن لائن ارننگ کے حوالے سے لوگوں کو معلومات دی جا سکیں، آن لائن سکیمنگ بتائی جا سکتے ہیں، آن لائن راستے بتا سکتے ہیں کہ ان رستوں پہ چل کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، تو آپ کومنٹس کریں. اگر 300 کومنٹس کچھ دنوں کے اندر ہمیں مل جاتے ہیں، ہم اس شعبے کو تنوی فاریکس کے میں ایڈ کر دیں گے. اگر 300 سے کم ہمیں ملتے ہیں تو پھر ہم صرف فاریکس کے ٹاپک پہ ہی ویڈیوز بنائیں گے. آج ہمارا فاریکس کا ٹاپک ہے ڈیفینیشن آف سیشن. 3 میجر ٹریڈنگ سیشن فاریکس مارکیٹ کے اندر کون سے ہیں؟ بظاہر تو اس چیز کو اتنے زیادہ ویلیو نہیں ہے کہ آپ کو سیشن کی تعریف آتی ہو، لیکن 3 سیشن کا آپ کو علم ہونا فاریکس میں انتہائی ضروری ہے. اکثر دوست ایسے ہیں جو 1 سال 1.5 سال 2 سال سے ہیں، یا ان کو آپ خود دیکھ لیں، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ کوئی بندہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی سیشن کیا ہے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. 80%، 90% یا 70%، 80% کے لگ بھگ وہ لوگ ہوں گے جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا بھائی سیشن ہوتا ہے کیا ہے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو فاریکس کے اندر ایسا بنایا جائے کہ کوئی بندہ آپ کا ٹیسٹ لیتا ہے تو کم سے کم آپ اس کو جوابات دے سکیں. کوئی بندہ آپ سے یہ پوچھتا ہے تو آپ اس کو بغیر کسی کوئی وقت گزارے آپ اس کو جواب دے سکیں کہ ہاں بھائی سیشن یہ ہے. کون کون سے جو سیشن ہیں وہ کس کس ٹائم اوپن ہوتے ہیں، کس کس ٹائم ورک کرتے ہیں. سیشن کا اگر دوسرا لفظ دیکھا جائے تو فاریکس مارکیٹ ہاور ڈیفینیشن ہوگی. صرف اتنی سی ہے کہ مارکیٹ کے گھنٹے جو ہیں ان کو سیشن بولتے ہیں. تھوڑا اور آسان الفاظ میں، پاکستان کی مارکیٹ اوپن ہوتی ہے، پاکستان کے بینک اوپن ہوتے ہیں، پاکستان کے سکول اوپن ہوتے ہیں. فرض کریں ایک سکول 9 بجے اوپن ہوتا ہے اور 3 بجے بند ہوتا ہے، تو 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک کے جو دورانیہ ہے اس کو سیشن کہتے ہیں. مارکیٹ اسی طرح ہے، سکول کا سیشن ہو گیا، سکول 9 بجے سے 3 بجے تک ہے، تو 9 بجے سے جب سے سکول اوپن ہوتا ہے اور جب تک سکول بند نہیں ہوتا، جس وقت سکول بند ہوتا ہے، جو اوپن ٹائم ہے اس کو سیشن بولتے ہیں. مارکیٹ کو بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جس وقت مارکیٹ اوپن ہوتی ہے اور جس وقت مارکیٹ بند ہوتی ہے، جس ٹائم مارکیٹ اوپن ہوتی ہے، اوپن ٹائم سے لے کر کلوزنگ ٹائم تک جو ٹائم ہے، جو دورانیہ ہے، جو ٹائمنگ ہے، اس کو سیشن بولتے ہیں. پاکستان کا سیشن جو زیادہ تر چلتا ہے وہ 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک چلتا ہے، گرمیوں کے اندر 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک چلتا ہے، تو اس کو سیشن بولتے ہیں. دوسرا ہمارا ٹاپک آ گیا کہ 3 میجر ٹریڈنگ سیشن کون سے ہیں. پہلا سیشن ہے ٹوکیو سیشن جاپان. ٹوکیو سیشن جاپان سیشن یہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق صبح 3 بجے اوپن ہوتا ہے. جس وقت جس کرنسی پیئر کا، جس ملک کا سیشن اوپن ہوتا ہے، اس وقت اس مارکیٹ کی، اس پیئر کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے، اس کے اندر کاروبار زیادہ ہو رہا ہے. تو 3 جو میجر پیئرز ہیں 3 جو میجر سیشن پیئرز ہیں، جو سیشن ہے، پہلا ہے ٹوکیو سیشن، دوسرا ہے آپ لندن سیشن، اور تیسرا ہے نیو یارک سیشن. ٹوکیو جاپان سیشن پاکستان کے وقت کے مطابق 3 بجے اوپن ہوتا ہے. ایک اہم چیز کہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ فاریکس میں نیوز ٹریڈنگ کے حوالے سے
تو جو سیشن ہوتا ہے اسی سیشن کے اندر اکثر نیوزیں آتی ہیں. زیادہ تر کوئی ایک دو اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر جو نیوز ہوتی ہیں وہ سیشن کے اندر ہی ہوتی ہیں، کیونکہ جو میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں وہ مارکیٹ کے اوپن ٹائم کے درمیان ہی ہوتی ہیں. تو پہلا جو 3 میجر سیشنز ہیں، پہلا ہے ٹوکیو سیشن، دوسرا ہے لندن سیشن اور تیسرا ہے نیو یارک سیشن. پہلا سیشن پاکستان کے وقت کے مطابق صبح 3 بجے اوپن ہوتا ہے. دوسرا جو سیشن ہے وہ پاکستان کے مطابق لندن سیشن جو یو ایس جو جس کو ہم یورو سے کہتے ہیں، یورو جی بی پی اس طرح کا سیشن ہے، وہ سیشن ہمارے پاکستان کے وقت کے مطابق ان دنوں میں سردیوں میں 1 بجے اوپن ہوتا ہے. اور جو تیسرا سیشن ہے وہ ہے نیو یارک سیشن، وہ پاکستان کے وقت کے مطابق 6 بجے اوپن ہوتا ہے. تو نیوز آپ نے اکثر دیکھی ہوں گی، آج بھی ایک بہت بڑی نیوز آ رہی ہے، اور اس نیوز میں فاریکس فیکٹری بھی دیکھ لیتے ہیں جی. پاؤنڈ کی نیوز ہے، بلکہ نیوز آنے والی ہے، کچھ تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، بلکہ نیوز آ ہی گئی ہے. پہلے نیوز کی تھوڑی سی حالت بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ جب کام کر رہا ہے. جی بی پی بہت سے لوگوں کو میں نے ٹریڈ لگوائی ہوئی ہے اس نیوز پہ، اور شاید میری ٹیم بھی لگا رہی ہوگی. اور دیکھ سکتے ہیں ایک ہی جھٹکے میں مارکیٹ نے 55 پیپوں مارکیٹ پروفٹ میں گئی ہے، اور اس وقت تقریباً 1 منٹ اور 18 سیکنڈ ہو چکے ہیں. مارکیٹ نے جیسا کہ میں نے بتایا تھا، اور شاید آج لوگوں نے ہزاروں ڈالر تنی فاریکس کی وجہ سے کمائے ہوں گے. لوگوں کے پاس اس وقت بھی مکمل چانس ہیں. یہ جو کینڈل ہے، یہ کینڈل M30 کی لگی ہوئی ہے، 1 منٹ اور 36 سیکنڈ ہو چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4157 سے شروع ہوئی اور تقریباً 56 پپ 1 منٹ کے اندر ہی مارکیٹ اوپر جا چکی ہے. اور اس وقت بھی مارکیٹ تقریباً 35-36 پہ پروفٹ کے اندر ہے. لوگ بے شک ٹریڈرز کاٹ سکتے ہیں، 40 پپ کے پروفٹ کے اندر ہے. اور ہر 20 پپ پہ اکاؤنٹ ڈبل ہونا تھا. جس بندے نے $200 انویسٹمنٹ کی ہوگی اس کا تقریباً $1 ایک اکاؤنٹ تو واش ہو گیا ہوگا، اور دوسرے اکاؤنٹ پہ جس طریقے سے میں نے بتایا $100 پہ تقریباً اس کے $300 بیلنس ہو چکا ہوگا. 300 نہیں، اس کا 200 ہاں تقریباً $300 پرافٹ بیلنس ہو چکا ہوگا، اور وہ ایک بہت اچھے پروفٹ کے اندر ہوگا. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے. مارکیٹ اب نیچے آ رہی ہے، اور 2 منٹ کے اندر بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے 2 منٹ کے اندر مارکیٹ کو کلوز کرنے کا، مارکیٹ میں ہماری جو ٹریڈ ہے وہ کلوز کرنے کا. اور آج بے شمار لوگوں نے ٹریڈ لگائی ہے، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ لوگوں نے آج ہماری وجہ سے ایک بار پھر پروفٹ کمایا. اور یہ بھی بات حقیقت مانے، مجھے نہیں علم تھا، میں جب ویڈیو ٹیٹوریل بنا رہا تھا کہ یہ نیوز آئی ہے، یہ ابھی کون سا وقت 5 بجے ہیں، اتنا ٹائم کی طرف توجہ بھی نہیں دی، تھوڑی سی مصروفیات رہیں، تو بس بات نکلی تو ویسی ذہن کے اندر آ گیا کہ پاؤنڈ کی نیوز آ رہی ہے. تو اگر اس جگہ پہ بھی کوئی بندہ اپنی ٹریڈ کلوز کر دیتا ہے تو وہ بھی ایک ہائی رسک پہ ایک بہت اچھا پروفٹ کما سکتا ہے. میں پھر اپنے اللہ کی ذات کا مشکور ہوں کہ اللہ نے بے شمار لوگوں کو اس کے لیے میں نے ایک اسپیشل نیوز دی تھی، ٹریڈنگ دی تھی کل پرسوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بی پی ہائی رسک اسٹریٹجی اسپیشلی نیوز ٹریڈنگ، اور اس میں بے شمار لوگوں نے پروفٹ کمایا ہے. اللہ کی ذات کا احسان ہے کہ ہماری وجہ سے لوگ پروفٹ میں ہیں، نقصان کی وجہ سے نہیں ہے. لیکن بات ہو رہی تھی سیشن کی، فاریکس میں سیشن کے حوالے سے، کہ پہلا سیشن اوپن ہوتا ہے ٹوکیو سیشن، اور سیشن کے درمیان ہی مارکیٹ میں زیادہ تر نیوز ہوتی ہیں. ابھی لندن سیشن پاکستان کا جو ٹائم ہے 5:03 ہو چکے ہیں، اور ابھی جو نیوز پاؤنڈ کی آئی ہوئی ہے یہ نیوز بھی 5 بجے لندن سیشن کے ٹائم کے مطابق ہی آئی ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا جو سیشن اوپن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیو یارک سیشن. یو ایس ڈی پہ اس کے زیادہ اثر ہوتے ہیں، اور وہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق 6 بجے سیشن اوپن ہوتا ہے. اور تھوڑا عرصہ پہلے، مثلاً یہ ابھی سردیوں کا سیشن ہو رہا ہے، تیسرا مہینہ ہے، ابھی سیشن چینج ہونے والا ہے، تھوڑے دن باقی رہتے ہیں. اور پھر جب گرمیوں کا موسم آئے گا تو یہ سب کچھ 1 گھنٹے پہلے چلا جائے گا. جو
پاکستان کے ٹائم کے مطابق ابھی مارکیٹ اوپن ہو رہی ہے 3 بجے صبح کے وقت. اس وقت جو مارکیٹ ہوگی وہ مارکیٹ پاکستان کے وقت کے مطابق 2 بجے اوپن ہوگی. اور جو سیشن ہے ٹوکیو سیشن یہ 1 گھنٹہ پہلے چلا جائے گا. جو ابھی 3 بجے ہے تو پھر وہ 2 بجے پہ چلا جائے گا. صبح کے وقت سیشن آن ہوگا اور مارکیٹ میں جو جے پی وائی کرنسی ہے اس کے ساتھ این زیڈ ڈی کرنسی ہے, اے یو ڈی کرنسی ہے, ان کرنسیز میں صبح کے وقت مارکیٹ میں موومنٹ تھوڑی زیادہ ہوگی. مارکیٹ میں جو نیوز ہوں گی وہ زیادہ ہوں گی اور مارکیٹ تھوڑا تیز چلے گی. اس کے بعد جو دوسرا ہے سیشن ہے وہ سیشن ہے اس میں آ جاتا ہے ای یو آر آ جاتا ہے, جی بی پی آ جاتا ہے اور اس کو لندن سیشن کہتے ہیں, برطانیہ کا سیشن کہتے ہیں. اور اس سیشن کے اندر یورو جی بی پی وغیرہ کے جو پیئرز ہیں ان پیئرز پہ مارکیٹ میں موومنٹ زیادہ ہوتی ہے اور آپ ان پہ تھوڑا اچھا کام کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یو ایس سیشن ہے, امریکہ کا سیشن ہے, وہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق ان دنوں میں سردیوں کے موسم میں 6 بجے اوپن ہوتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں 5 بجے اوپن ہوتا ہے. یو ایس ڈی کے پیئر میں جو موومنٹ ہوگی وہ تھوڑی زیادہ ہوگی جب یو ایس ڈی میں کا سیشن اوپن ہوگا. اس جگہ پہ میں آپ کو میرے سامنے ایک اور چیز اوپن ہی ہو گئی ہے تو چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ دوست چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یار میں 3 سال سے ہوں, میں 2 سال سے ہوں, فاریکس ایک مشکل بزنس ہے. بالکل نہیں, فاریکس ایک بہت آسان سا بزنس ہے. لیکن اگر آپ کا ایک فاریکس والا مائنڈ ہے تو ابھی دیکھیں میں نے ایک ٹریڈ لگائی ہے, اپنے ہاتھوں سے لگائی ہے اور اس اسٹریٹجی پہ کچھ دنوں سے بہت زیادہ ٹریڈز لگا رہا ہوں. یہ دیکھیں $1000 کا اکاؤنٹ اوپن کیا تھا اور ٹریڈ لگاتے ہیں. ہر ٹریڈ ہمیں $20 پروفٹ دیتی ہے. $20 ہم ٹی پی رکھتے ہیں, $20 ایسے رکھتے ہیں. ابھی دیکھیں یورو جے پی وائی پہ میں نے ٹریڈ کیوں لگائی. یورو جے پی وائی میں دیکھتے ہیں آر ایس آئی کی سیٹنگ اور بولنگر بینڈ, یہ اسٹریٹجی بھی آپ کو دی ہوئی ہے اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں 0.10 کی ٹریڈ لگائی. اس کے جو زیادہ سے زیادہ لاس ہو سکتا ہے وہ $20-21 ہو سکتا ہے اور جو اس کا پروفٹ ہوگا وہ بھی تقریباً اتنا ہی ہوگا, 22.91, مطلب تقریباً ایکول ہے. 20 پپ ٹی پی, 20 پپ ایس ایل ہم اس کو بول سکتے ہیں. دیکھیں بولنگر بینڈ سے مارکیٹ نیچے آئی اور ادھر آر ایس آئی سے نیچے آئی, پھر مارکیٹ اوپر چلی گئی. تو ابھی دیکھیں اس جگہ پہ ہمارے جو ٹی پی ہیں اس کے چانس زیادہ ہیں اور ہم نے ایک ٹریڈ لے لی ہے. 20 پپ ایس ایل تقریباً بنتا ہے اور 20 پپ اس کا ٹی پی بنتا ہے. اور یہ اگر فرسٹ ٹائم پہ ایس ایل کر جاتی ہے تو ہم نے ٹریڈ لگائی ہے 0.10 کی, پھر ہم ٹریڈ لگائیں گے 0.20 کی, پھر ہم ٹریڈ لگائیں گے 0.40 کی, پھر ہم ٹریڈ لگائیں گے 0.80 کی, پھر ہم ٹریڈ لگائیں گے 1.60 کی, پھر ہم ٹریڈ لگائیں گے 3.20 کی. $640-700 ہمارے پاس ہونے چاہیے اور اس پہ ہماری کافی ساری ٹریڈز لگتی ہیں اور اس میں آج تک ہمیں تو لاس نہیں ہوا. ہماری دوسری تیسری چوتھی ٹریڈ ہماری ون کر جاتی. چوتھی تیسری پہ اگر ہم اس کے ساتھ کام کریں, اس جگہ پہ ایسل ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 0.10 کی جگہ ہم نے نیکسٹ ٹریڈ 0.20 کی لگا لینی ہے. ہمارے پاس ایک بہت اچھی پاور ہے, ہمارے پاس ایک بہت اچھی اسٹریٹجی ہے, بہت اچھا پلان ہے اور اس میں ہم تھوڑی زیادہ ٹریڈز لگا کر بڑی ڈبل کرتے کرتے ہم ایک اچھا پروفٹ لے سکتے ہیں. لیکن اس میں بہت کم چانس ہوں گے آپ کی زیادہ سے زیادہ 2 ٹریڈز لگاتار ایسل کریں گے, پھر ون کریں گے, پھر ہاں آپ اسٹارٹ پہ آ جائیں گے 0.10 پہ آ جائیں گے $1000 کے اکاؤنٹ پہ اور اس میں آپ کے پروفٹ کے چانس زیادہ ہوں گے. آپ کے پاس ایک مائنڈ ہے 20 پپ ٹی پی, 20 پپ ایس ایل اور آپ کے ذہن کے اندر یہ جو اسٹریٹجی ہم نے آپ کو دی ہے, جو پلان آپ کو ہم نے دیا ہوا ہے, اس میں آپ کے پاس ایک مائنڈ بیٹھا ہوا ہے کہ آپ نے زیادہ لالچ نہیں کرنا بلکہ آپ نے صرف $1000 کے اکاؤنٹ پہ $20 کے چکروں میں پڑنا ہے اور $20 کے چکروں میں پڑھ کر آپ کے بہت کم چانس ہوں گے لاس کے. تو اگر آپ کے پاس ایک پلان نہیں ہے, آپ فاریکس پہ کام نہ کریں اس وقت تک جب تک آپ کے پاس پلان نہیں آ جاتا. تو آج ہمارا سیشن کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا کہ مارکیٹ میں سیشن کون سے ہوتے ہیں. پوری دنیا کے ایک عجیب سا نقشہ ہے اللہ نے بنایا ہے. ابھی اس وقت یہاں 5 ہو چکے ہیں تو یو ایس اے میں شاید ابھی صبح ہونے والی ہوگی اور لندن کے اندر اور ٹائم ہوگا, جاپان کے اندر تو میرے حساب سے بھی رات ہی ہوگی. تو پوری دنیا کے اندر یہ ضروری نہیں کہ ادھر شام ہے تو پوری دنیا کے اندر شام ہوگی یا ادھر صبح ہے تو پوری دنیا کے اندر صبح ہوگی. تو یہ سیشن جو ہوتے ہیں یہ مارکیٹ کے اوپن ٹائم کو کہتے ہیں. جس وقت مارکیٹ کھلی ہوئی ہوتی ہے اس ٹائم آپ نے
ٹریڈ کر سکتے ہیں، اس مارکیٹ کی موومنٹ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اور جس وقت جس ٹائم پہ آپ کے حساب سے مارکیٹ اوپن ہوتی ہے، میں نے پاکستانی اور انڈین ٹائم کے مطابق بتایا ہے، اس ٹائم کے مطابق آپ کا سیشن ہوگا۔ جب پاکستان کا رات کے 3 بجے ہوتے ہیں سردیوں کے اندر، اس وقت جاپان کے اندر صبح کے 9 بجے یا 8 بجے جو ان کا ٹائم ہے وہ ٹائم ہوتا ہے، اور وہی سیشن ہمارے ان کا جو سیشن ہوتا ہے، جو لوگ جے پی وائی پہ کام کرتے ہیں، ہم تو پوری دنیا کے مختلف ملکوں کے کرنسیز پہ کام کرتے ہیں، تو ان کے سیشن کے حساب سے ہمیں چلنا پڑتا ہے، کیونکہ مارکیٹ کو ہم نے دیکھنا ہے، اور موومنٹ مارکیٹ ان کے مارکیٹ کا جب ٹائم مارکیٹ کا جو دورانیہ ہوتا ہے، جو اوپن ٹائم ہوتا ہے، جو اوپن ٹائمنگ ہوتی ہے، اس کے حوالے سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے، اور اگر آپ کے اس حوالے سے کوئی اور بھی کوئی کویشچن ہے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر فاریکس میں آپ یہ چاہتے ہیں، یہ آپ تنی فاریکس ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتا ہے، ہم آپ لوگوں کے لیے چلتے ہیں، تو اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ فاریکس کے سے ہٹ کر آن لائن ارننگ پہ چند ویڈیوز دے کر آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ فاریکس کے علاوہ بھی کیا کچھ ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ دوستوں کا خیال یہ ہے کہ ہر بندہ کام نہیں کر سکتا، نہیں، ایسی بات نہیں، ہر بندہ فاریکس کے علاوہ آن لائن شعبے میں کام کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ فاریکس کے اندر ہر بندہ کام کر سکتا ہے، کچھ لوگ فاریکس کے اندر کام کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آن لائن شعبے میں ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے اور ایک اچھی پیمنٹ کما سکتا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ کومنٹس کر دیں۔ اس حوالے سے آپ کی جو بھی رائے ہے کہ ویڈیوز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، آپ کومنٹس لازمی کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔